خواتین حضرات، تجارت، صحافت، سیاست، ثقافت، سفارت اور محبت کی دنیا کا انتہائی قابل احترام نام سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ اور سابق صدر آئی سی سی آئی جناب ظفر بختاوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے منعقدہ اس تقریب سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جل جاتا ہے۔ نشان ملک صاحبہ اور خواتین حضرات، آج ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہاں آپ سب موجود ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی گیدرنگ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ احساس دلانے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ ہم آپ سے شرمندہ بھی ہیں کہ ہم نے جو وعدے آپ سے کیے تھے ان وعدوں کو ہم 76 سالوں میں پورا نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور مشرق وسطیٰ جس طرح کے المیوں سے دوچار ہے، جس طرح کے بحرانوں سے نمٹ رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں، مصر میں، ترکی میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، اور اگر ان ممالک کے اوپر بھارت جیسی اندھی طاقت اور اسرائیل جیسی انسانی حقوق کو پامال کرنے والی طاقتیں موجود نہ ہوتی تو یہ ملک کہاں سے کہاں چلے گئے ہوتے۔ کشمیر کا مسئلہ عالمی طاقتوں نے پاکستان کے اوپر اس لیے مسلط کیا ہوا ہے کہ اس پاکستان کے پوٹینشیل کو، جو اس کا پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق اس کو آگے بڑھنے سے رکا جائے۔ اسی طرح سے جو فلسطین کا ایشو ہے، یہ پورے مشرق وسطیٰ کے اس عظیم پوٹینشیل کو، وہ جو سرزمین ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے، جہاں قبلہ اول ہے، اس سرزمین کے رہنے والوں کو ان کے اصل پوٹینشیل سے دور رکھا جائے۔ ابھی اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے تھے 57 اسلامی ملکوں کے بارے میں۔ ہمارے حکمرانوں کا المیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلم قوم ایک عظیم قوم ہے، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے، اور جس دن یہ مسلمان سیدھے ہو گئے اور انہوں نے ایک ڈائریکشن لے لی کہ یہ دنیا کی جو بالا دست قوتیں ہیں یہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئیں گی، تو آج جب ہم یوم یکجہتی کشمیر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، رانا اکبر صاحب نے آپ کو اس کی پوری تاریخ سے آگاہ کیا ہے، لیکن میں یقیناً چاہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 5 فروری 1990 کو پہلی دفعہ باضابطہ طور پر قاضی حسین احمد صاحب کی مشاورت سے اور ان کے مشورے سے اس دن کو منانا شروع کیا، اور اس کے بعد 5 فروری 2004 کو وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے باقاعدہ طریقے سے یوم یکجہتی کشمیر کے اندر ایک نئی جان اور ایک نئی روح پھونکی۔ آج میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اور کہ اس کشمیر کے حوالے سے، یوم کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی جد و جہد کے حوالے سے پاکستان میں جتنے بھی آوازیں بلند ہوئی ہیں،
اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ان تمام آوازوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں وشال ملک کی آواز کو رکھا جائے تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کی آواز ان تمام آوازوں پر بھاری ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس مقدمے کو پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کی شکر گزار ہے اور ان کی ممنون ہے. اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا، ہمارے کشمیری بھائی آزاد ہوں گے. اور اگر ایسٹ تیمور کے لوگوں کو حق خود ارادیت مل سکتا ہے، اگر جنوبی لبنان کے لوگوں کو حق خود ارادیت مل سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نان مسلم ہیں. کشمیر کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کا حق ملے گا. دیر ضرور ہو چکی ہے، بہت وقت گزر چکا ہے، لیکن جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے اس دنیا کا امن جو ہے یہ ہمیشہ تہو بالا رہے گا. دنیا کبھی بھی ایک پرامن نہیں رہ سکے گی. اور آج کے دن سے ہم جب یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو منانے کا جو ہمارا دن ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں عالمی طاقتوں کو کہ اس دنیا کو آپ کو بڑی فکر ہے کہ یہاں پر موسمیاتی جو ماحولیات ہے اس کا آپ کو فکر ہے. ہیومن رائٹس کی آپ باتیں کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہیومن رائٹس پامال ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اب بھی عقل کے ناخن نہ لیے ان بالادست قوتوں نے تو اس دنیا کا امن جو ہے یہ بہت تاریک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ دنیا ان مسائل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ایک ایسی ڈگر پر چل نکلے کہ پھر جو ہے دنیا کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے اور دنیا ایک ایٹمی جنگ کی طرف آگے بڑھ جائے. اس لیے دنیا کی قوتوں کو کشمیر کا نوٹس لینا ہوگا، فلسطین کا نوٹس لینا ہوگا اور اس دنیا کو اور اس پوری دنیا پہ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو ایک پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں انہی چند گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور آج ہم نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کی. اور آخری بات میں کہوں گا محترمہ نشان ملک صاحبہ سے کہ یہ جو 5 فروری کو ہم ایک عام تعطیل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس تعطیل کے سلسلے کو ختم کیا جائے اور تمام سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر ایک ایسی تقریبات ہوں جس طرح مطلب کہ آج جیسے ہمیں بتایا رانا اکرم صاحب نے پوری کشمیر کی تاریخ بتائی اور کشمیر کے حوالے سے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر کشمیر کے ساتھ جو یکجہتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تعطیل جو ہے ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہ فنکشن کل کرتے اسی چیمبر کے اندر پر ایک بھرپور طریقے سے کرتے. اور لیکن چونکہ وہ تعطیل تھی تو ہم 5 فروری کو اس تقریب کو منعقد نہیں کر سکے اور آج 6 فروری کو منعقد کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے میں یہ پرزور ایک مطالبہ کرتا ہوں پورے پاکستانی عوام کی طرف سے کہ یہ جو 5 فروری کو عام تعطیل ہے اس سلسلے کو بند کیا جائے تاکہ ہم 5 فروری کو ایک بھرپور انداز سے سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، چیمبرز کے اندر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کر سکیں. بہت بہت شکریہ.